وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله الحمدللہ آج ہم اور آپ الاصول الثلاثہ کی تیسری نشست میں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ حالانکہ پچھلے درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو چکا تھا اور اس کی تفسیر مختصر طور پر بتائی گئی تھی کہ اللہ کا کیا معنی ہے، الرحمن الرحیم کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے بات ہوئی تھی۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کون سی باتیں ہیں انشاءاللہ۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے جو بات یا جو جملہ لکھے ہیں وہ ہے علم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ جان لو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، ہمارے اوپر واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا جاننا۔ انہوں نے 2-3 باتیں اس جملے میں ذکر کی۔ پہلی بات کہ علم، جان لو، اچھی طرح سے سیکھ لو، ذہن نشین کر لو۔ یعنی جب ہم اس طرح کے الفاظ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بہت اہم بات ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں کہ آپ یاد رکھ لیجئے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بہت ہی اہم باتیں ابھی سامنے آ رہی ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم، جان لو، کہ جان لو سے انہوں نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کوئی لفظ استعمال آپ کو یاد ہے کہ جان لو؟ ہاں، جو آیت کریمہ میں جو پڑھی گئی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو، اچھی طرح سے معلوم کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دین کی اصل بنیاد اور جڑ اسی کلمے پر ہے، تو اس کلمے کو جاننا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بغیر انسان دنیا کے اندر نہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیابی اسے مل سکتی ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ عقیدے سے متعلق یہ باتیں ہیں اور اسی آیت یا اسی مفہوم کے ارد گرد یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں جو ہم اور آپ پڑھنے والے ہیں۔ تو پہلی بات ہے علم کے ذریعے شروع کیا۔ دوسری بات فرمائی کہ رحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کس پر رحم فرمائے؟ ہاں، جو لوگ اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سماع کرنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جس کے لیے انہوں نے رحمت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، رحمت کا معاملہ کرے۔ تو علماء کرام نے اس جملے اور اس لفظ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے درمیان رحم کا معاملہ ہونا چاہیے، رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو تعلیم دے، سکھائے، تو اس پر مہربان ہونا چاہیے، شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اسے تعلیم دینی چاہیے اور ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے، نرمی کا معاملہ کرے، کیونکہ جب تک ہم نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ سختی سے منع کیا گیا ہے، یہ اس لفظ سے بات کہی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے مؤلف نے اپنی کتاب شروع کی ہے رحمت کی دعا کے ساتھ،
ہے نا. چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے معلم بن کر کے آئے، پوری انسانیت کو سکھانے کے لیے آئے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ اپنے صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور جن کو تعلیم دینے کے لیے، حتیٰ کہ جنات کے لیے، جانوروں کے حق میں آپ دیکھیں، اور دیگر مخلوقات تھے ان کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے، اور رحم و کرم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا رحمت مہدات، کہ میں رحمت ہوں جو ہدیہ کیا گیا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے جو امت کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے. واقعی معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے نہیں امت کے حق میں، جو سب سے آسان اور بہتر تھے امت کے حق میں، جو اچھا تھا انہی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ راستہ بتایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے حق میں نہایت ہی مہربان تھے، سب سے بڑے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں اگر ہم کبھی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ بات آئے گی کہ کس قدر صحابہ کرام بعض وقت کسی کے عمل سے بھڑک اٹھے. ایک واقعہ مسجد کے کونے میں ایک دیہاتی آدمی آ کر کے پیشاب کر رہے تھے. صحابہ کرام کو لگا رہے گندگی پھیلا رہے ہیں، دوڑے مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ اس پر پانی کا بالٹی لا کر کے پانی بہا دو اس کے اوپر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیا ہے اس کے بارے میں بتلائے نہایت نرمی کے ساتھ. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سکھانے کے تعلق سے. ایک آدمی اسی طرح سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. کوئی بھی ایک انسان غیرت مند سنے گا تو غصہ آئے گا ہی، ظاہر سی بات ہے. صحابہ کرام بھی کیسے سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ پیار بھرے انداز میں سکھایا. اس آدمی نے فوراً توبہ استغفار کر لی اور اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھانے کا. لہذا ہمیں اور آپ کو جب بھی ہم کسی کے سامنے کوئی بات پیش کریں تو نرمی کے ساتھ پیش کریں اور رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامًا يَطْلَبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آئے ہیں، فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا، تو آپ ان سے کہیں کہ مرحبا، خوش آمدید، کہتے ہیں ویلکم، یعنی ان کا استقبال کیجیے، ان کی قدر کیجیے کہ آپ آئے ہیں، اس کی ہمت بڑھائیے، حوصلہ افزائی کیجیے، تو ان کو لگے کہ واقعی معنوں میں ہم ایک اچھی چیز سیکھنے کے لیے آئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا کہ مرحبا بوصیت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہے اور اسی کی بات آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں. وَأَقْنُوهُمْ، اور انہیں اچھی تعلیم دیجیے، انہیں اچھی بات بتلائیے، علم سکھلائیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. تو کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے. کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، شاید آداب معلوم نہیں ہے تو شاگردوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں، اس کی توہین کر دیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ چلو سب ہنس لیے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو نہیں آ رہا ہے یا کوئی بات اگر نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے آیا. اگر وہ پہلے سے جانتا تو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بہرحال ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اس کے ساتھ پیش آنی چاہیے اور اپنی باتیں رکھنی چاہیے. رحمک اللہ میں مؤلف نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ ایک معلم کو طالب علم کے لیے رحمت والا ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. چاہے ایک باپ ہو تو باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے وقت وہ معاملہ اپنائے.
اگر ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو اگر وہ تعلیم دے تو بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے. اگر ماں ہے تو ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ رحمت کا معاملہ کرے. ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، ایک ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے جس کو سکھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ، رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں، نہیں آیا، جیسے چھوٹی بنیادی چیز پڑھتے ہیں، الف با تا، نہیں پڑھا، فوراً چھڑی سے ابھی تک آیا نہیں، نالائق، اور نہ جانے کیا کیا بول کر کے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا نہیں جانتے ہو. اس طرح کے الفاظ اور جملے سے انسان احساس کمتری کے شکار ہونے لگتے ہیں، اور یہ طریقہ نہیں ہے. وہ بنیادی چیز سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کبھی اس نے سیکھا نہیں. ایک ہوتا ہے علمی طور پر کمزوری، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر کمزوری. اب دیکھو، جب ہم لوگ بچے رہتے ہیں، چھوٹے رہتے ہیں، اگر چلنا نہیں آتا ہے اور اس کو کہا کہ نہیں چلو، نہیں چل پا رہا ہے، 1 سال ہو گیا پیدا ہو کر کے ابھی سے چل نہیں پا رہا ہے، مارنا شروع کر دیں، کہاں سے چل پائے گا؟ کیونکہ ابھی اس کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں آئی ہے کہ اپنے پاؤں کے بل چل سکے. اسی طرح سے ایک انسان اگر علمی میدان میں کبھی نہیں آیا ہے تو اگرچہ جسمانی طور پر وہ بڑا ہو جائے، چلتا پھرتا نوجوان ہٹھا کٹھا ہو جائے، لیکن کبھی علم سے اس کا واسطہ نہیں پڑا ہے، اور پہلی دفعہ آ کر کے وہ مجلس میں بیٹھا ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور کچھ چیزیں آپ پوچھیں، کرے اتنا بڑا ہو گیا سیکھے نہیں، اسلام کے ارکان نہیں جانتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور اس پر غصہ کیے جا رہے ہیں، اس طرح سے ان کو شرمندہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ جو میرے پاس آیا ہے، یہ علمی طور پر یہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے، یہ بنیادی چیز سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، بہتر انداز میں اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ذہنی طور پر ابھی بہت کمزور ہے، علمی اعتبار سے بہت کمزور ہے. اگرچہ جسمانی طور پر ہٹھا کٹھا نوجوان ہو گیا تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور یہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں، ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہربان تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، سکھانے والوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں، یہ واقعہ مختصر میں مفہوم سے بیان کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم چند نوجوان کا لفظ، شباب کا لفظ آتا ہے، کہ ہم چند نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے مدینہ میں 20 دن ہم نے وہاں، 20 راتیں، 20 دن ہم نے وہاں پر گزاری اور دین کی باتیں سیکھی. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنے ہیں، اسلام کی جو بنیادی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتے تھے، جو چیزیں آپ کو بتلانی تھی بتلائے، سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہو گیا کہ شاید ہم لوگوں کو ہمارے گھر والے یاد آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا ہمارے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جو ہمارے خاندان جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے باتیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے اور ان کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزر رہی تھی کہ اپنے بیوی بچوں سے، گھر والوں سے دور میں ہیں، اس لیے جا کر کے ملاقات کر کے آئے یا ملاقات جا کے مل لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے اور جو چیز یہاں پر سیکھے ہیں وہ چیز جا کر کے ان کو سکھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ سیکھ کے جا رہے ہیں وہی دین کی باتیں جا کر کے اپنے گھر والوں کو، آپ کے پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کو سکھائیے. اور اسی حدیث میں ایک نہایت ہی مشہور جملہ ہے جو ہم اور آپ نماز کے تعلق سے پڑھتے رہتے ہیں، کہ جو حکم دیا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ مشہور حدیث سنے ہیں نا؟ تو اسی حدیث میں ہے کہ جا کر کے جو سیکھے ہو اپنے گھر والوں کو سکھانا، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو رفع الیدین کرنے والی مشہور روایت ہے اس کے تعلق سے، کہ رفع الیدین کرتے تھے، یعنی نمازوں کے اندر بہت سارے لوگ نہیں مانتے نا، آخر وقت میں یہ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو بہرحال یہاں پر اس حدیث کے اندر سبق یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اور رحم والے تھے، رفیق
کا لفظ آتا ہے کہ نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحیم رحم کرنے والے تھے. تو 20 دن جو تعلیم حاصل کی اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ کتنا بہتر معاملہ کرتے تھے. تو ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, نرمی کا معاملہ کریں, یہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ہمیں تربیت دیتی ہے. آپ بھی جائیں گے جب کسی کے سامنے کوئی بات کوئی گفتگو کریں پیار سے سمجھائیں. اگر پیار میں جو ہے نرمی میں جو چیز ہے وہ سختی میں نہیں ہے. سختی میں ٹوٹنے والے ہیں, آپ سے دور بھاگنے والے ہوں گے. ڈانٹیں گے, سختی کریں گے تو لوگ کیا بھاگ جائیں گے. نرمی کریں گے پھر آپ کے پاس آئے گا, ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ معاملہ ہوتے ہیں نرمی کے. شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں کہ وَهَذَا دَعُ النَّاصِحِينَ يَدْعُوكَ إِلَى الْهِدَایَةِ وَيَدْعُوكَ لَكَ الْخَيْرِ وَيَجْمَعُ بَيْنَ التَّعْلِیمِ وَالدُّعَاءِ. کریں کہ یہ چیز دیکھیے, اس رحمک اللہ کے جملے سے انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہاں داعی کے یا نصیحت کرنے والوں کے لیے دو کام ہیں, دو اوصاف کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا دعوت دینا اور دوسرا ہے خیر کے لیے دعا کرنا. ایک تو تعلیم دے رہے ہیں, ہدایت کے لیے اچھی باتیں کہتے ہیں, تو ایک داعی کے لیے آپ اس چیز کو لکھ لیجیے, نوٹ کر لیجیے, اچھی طرح سے ذہن میں نشین کر لیجیے کہ ایک داعی کی بنیادی صفات میں سے, اور بھی صفات ہیں, یہاں صرف دو بات اس جملے سے رحمک اللہ سے یہاں پر استدلال کیے ہیں, کہا کہ دو صفت ہونی چاہیے. ایک تو خیر بھلائی اور ہدایت کی دعوت دے, ہے نا. ہدایت کی دعوت, ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو اسی کی دعوت دے. اور دوسری یہ کہ ان کے حق میں کیا کریں گے؟ دعا کرنا ہے, خیر اور بھلائی کی دعا کرنی ہے. تو اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے, اللہ انہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسی طرح سے اگر ان کے اندر کچھ اور کمی ہے تو اس کو دوری کے لیے, علم کیسے مضبوط ہو جائے, کیسے اچھے عالم بن جائے, اس کے لیے ان کے حق میں دعا کریں, ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. تو یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے, ایک اوصاف میں سے ایک بڑا وصف ہے کہ اپنے شاگرد کے حق میں دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے نا, طائف, وہاں لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی, لوگوں نے کیا کیا؟ قبول نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اتنا برا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. کوئی پتھر سے مار رہے ہیں, کوئی جوتے چپل سے, اور نہ جانے جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسی سے مارنے شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے. معمولی بات نہیں ہے, دعوت کے لیے گئے تھے, اچھی باتیں بتلانے کے لیے گئے تھے, لیکن بدلے اور صلے میں لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو لہولہان کر دیا. آپ بے ہوش ہو کر کے ایک باغ میں بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ جو غلام تھے انہوں نے پانی وغیرہ پلایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا حکم ہو, آپ کی اجازت ہو, تو اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک معلم تھے, آپ نے بد دعا کی نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے. اور الحمدللہ دیکھیں آج طائف سارے مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد تقریباً 8 سال کے بعد ہی سارے لوگ اسلام قبول کر لیے, یا کچھ ہی سالوں کے اندر بستی والے مسلمان ہو گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. یہاں تک آپ دیکھیں بعض نبیوں نے اپنی قوم کے تعلق سے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. ان نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ برا بھلا کہے, گالیاں دی, مار پیٹ کا معاملہ کیا, لیکن وہ نبی جواب میں کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں معاف فرما دے, میری قوم چونکہ جانتی نہیں ہے, علم نہیں رکھتی ہے, میرے مقام مرتبے کو نہیں پہچانتی ہے, اس وجہ سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک معلم کی, ایک استاد کی اپنے شاگرد کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہا کہ ان سے نرمی سے بات کیجیے. فرعون جو اپنے آپ کو
انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، سب سے بڑا رب کہتا تھا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے بات کرنے کے لیے کہا تو کہا کہ نرمی سے بات کرو، تو اس سے بھی بڑا مجرم کوئی ہے ہمارے پاس؟ لیکن آج لوگ دیکھتے ہیں معمولی میں بھڑک اٹھتے ہیں اور ایسے انداز اپنا لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اسی لیے علم سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے ہم ان کے سامنے پیش کریں، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نہیں، ہم حق بات پیش کر رہے ہیں، آپ صحیح ہیں، لیکن حق بات کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلائے ہیں اس طریقے پر اس حق بات کو پیش کرنا، یہ کمال کی بات ہے اور یہی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سیکھیں گے ان تمام ساری باتیں۔ تو یہاں پر رحمک اللہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ، ایک معلم کو اپنے شاگرد جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں واضح ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھیے انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ ہمارے اوپر واجب ہے 4 مسئلے، 4 باتوں کا جاننا سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ کتنے باتیں؟ 4 باتوں کا جاننا ضروری اور لازم ہے۔ وہ 4 باتیں آپ کو معلوم ہے؟ علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو بتانا اور صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا چیز ہے وہ 4 باتیں؟ ایک ہے العلم، علم سیکھنا، اور پھر العمل بھی، اس پر جب ہم سیکھ لیے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور جب آپ عمل کر لیے تو پھر کیا کرنی ہے؟ الدعوت الیہ، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اور چوتھی چیز کہ علم سیکھنے میں، عمل کرنے میں یا دعوت دینے میں پریشانی تو آئے گی نا، دقت تو آئے گی، تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اس تکلیف پر ہمیں صبر بھی کرنی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ العصر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک اور صالح عمل کیے، حق پر رہتے ہوئے حق بات کی تلقین کی، اور صبر کرتے ہوئے دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 کام کرنے والے لوگ نجات پانے والے ہیں، خسارے میں نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں سیکھنا، صرف سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، علم ہے، علم کیا مطلب؟ سیکھنا ہے نا، تو اس علم کو سیکھنا ہمیں کیسے سیکھیں گے؟ علم کے تعلق سے دیکھیے ایک اور چیز دیکھ لیجئے، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علم کس کو کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو علم کی تعریف میں بہت سارے علماء نے الگ الگ تعریف کی ہے، یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن بہترین باتیں جو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم معرفت الہدی بدلیلہ، کہ ہدایت کو جاننا، علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہدایت کی معرفت، معرفت مطلب جاننا، جانکاری، تو ہدایت کو جاننا بدلیلہ، اس کی دلیل کے ساتھ یہ علم ہے۔ ہدایت جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم سب کے سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی اور جنت کے درمیان شیطان نے بہکایا تو کہا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، اب میری طرف سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا، قیامت کے دن نہ پریشان ہوگا نہ غمگین ہوگا، بلکہ اس کے لیے جنت ہوگی، ہے نا؟ تو یہ ہدایت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل کی گئی وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو ان تمام ہدایت کی جو باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو اس کی دلیل کے ساتھ، جو ہدایت ہے اس ہدایت کو دلیل کے ساتھ جاننے کا نام علم ہے۔ اور اگر دلیل کے ساتھ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کو ہم علم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔
اس بات کا یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بات، اگر جسے آپ بولیں گے کہ مجھے نماز کا علم ہے، نماز کے بارے میں جانتا ہوں، تو آپ اس کو دلیل ہونی چاہیے. مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں، مجھے اس کی دلیل ہے. ظہر میں 4 وقت کی نماز فرض ہے، مجھے اس کی دلیل معلوم ہے نا. تو اس طرح سے وضو بنانا ضروری ہے، اس کی دلیل معلوم ہے. ایک اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے اس کی دلیل معلوم ہے. تو گویا کہ ان مسئلے میں یا ان باتوں میں آپ کے پاس علم ہے، لیکن اگر آپ دلیل نہیں جانتے ہیں تو یہ علم نہیں کہا جائے گا. بس سن لیے ہیں، سنی ہوئی باتیں نہیں مانی جا سکتی. 2 بات 3 بات 10 بات ہی آپ سیکھیں، یہ علم حاصل کریں، لیکن دلیل کے ساتھ، اس کو علم کہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک آدمی علم کی باتیں کرتے ہیں. میں نے یہاں سنا، یہ کسی سے میں سنا، کسی عالم سے میں نے سنا، خاص کر کے یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں کسی کی بھی بات سن لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے ایک عالم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے ایک عالم کو کہتے ہوئے سنا، ایسے کر رہے تھے. دلیل کیا؟ مجھے معلوم ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے، جس کے بارے میں آپ کو دلیل معلوم ہے، وہی آپ کے پاس علم ہے، اور اس علم کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں. یہ اصول ہے. چونکہ بغیر علم کے، بغیر علم کا مطلب بغیر دلیل کے اگر آپ علم ہے تو جہالت ہے. بغیر دلیل کے اگر کوئی آپ باتیں پھیلا رہے ہیں تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ جہالت ہے، اور جہالت کو آپ عام کر رہے ہیں، اور آپ گمراہ کرنے والے بھی ہیں، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں بغیر دلیل کی. اس بات کو یاد رکھ لیجیے، بغیر دلیل کی کوئی باتیں اگر آپ پھیلا رہے ہیں تو آپ علم کو نہیں، جہالت کو عام کر رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ مقلد عالم نہیں ہو سکتا ہے. جو لوگ تقلید کرتے ہیں، تقلید شخصی سمجھتے ہیں تقلید، ہاں، کسی کو بس یہ امام صاحب جو بول دیے وہی ہم کریں گے. ابھی دن ہے تو دن، رات ہے تو رات، ہم اس کے بارے میں دلیل نہیں پوچھیں گے. تقلید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا. تو بغیر دلیل کی باتیں قبول کرنا یہ علم نہیں ہے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو عالم کیسے بنے گی؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ مقلد عالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں. تو علم کی تعریف مختصر الفاظ میں کہ العلم معرفت الہدی بدلیلہ، کہ ہدایت کی معرفت، ہدایت کی جانکاری اس کی دلیل کے ساتھ حاصل کرنا، اس کا نام علم ہے نا. اچھا، علم 2 طرح کے ہیں. علم کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی قسمیں؟ علم کی 2 قسمیں، بہت مشہور بات ہے، بتائیں. علم کی 2 قسم ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین کا مطلب ہے کہ ایسا علم جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا علم جو سارے لوگوں کو ضروری نہیں ہے. شہر میں اگر کچھ لوگ اس علم کو حاصل کر لے جو سب کے لیے کافی ہو جائیں گے، تو بس اتنے آدمی کا سیکھ لینا کافی ہو جائے گا فرض. لیکن اگر کوئی نہ سیکھے تو پھر سب گناہ گار ہوں. تو علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. تو فرض عین میں کیا کیا آتا ہے؟ بہت سارے. یعنی فرض عین میں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، جس پر اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہے، تو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز کے بغیر کوئی انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. تو نماز کب پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے نہیں ضروری؟ ہر مسلمان کے لیے کہ گھر میں آدھا لوگ سیکھے آدھے چھوڑ دیں، ایسا ہے کہ نماز کا سیکھنا طور طریقے گھر کے سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے، یا گھر کے کچھ آدمی اگر سیکھ لیے تو کافی ہو جائیں گے؟ سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نماز کا طریقہ سیکھ لیا لیکن وضو کا طریقہ نہیں سیکھا تو نہیں چلے گا، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو کا ہونا. وضو اب سیکھے نہیں، آپ کا وضو ہی درست نہیں ہے تو پھر نماز کہاں سے درست ہوگی؟ تو اس طرح سے توحید کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، وضو کو سیکھنا، یہ فرائض میں سے آتا ہے. ایک نماز ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض نہیں، فرض کفایہ.
اگر فرض عین ہوتی تو پھر آپ کو اس نماز میں شریک ہونا ضروری ہے، اور اگر شریک نہیں ہوں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، فرض کفایہ۔ اب ہماری بستی سے، ہمارے محلے سے، ہمارے مسجد سے، اس علاقے سے اگر خبر آئی فلاں جگہ سے کہ وہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز فلاں وقت میں، کچھ احباب چلے گئے، 2-4 آدمی چلے گئے تو سب کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں جاتے ہیں تو پھر گناہ گار میں آ جاتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ کچھ آدمی کو کرنا ہے جو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے اب عالم بننا ہے، جیسے فتویٰ دینا ہے، مسئلے مسائل کی باریکیوں کو بتلانا ہے۔ اگر سب کے اوپر ضروری قرار دیتا تو سب لوگ کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اگر شہر کے 2-4 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، اتنے آدمی نے سیکھ لیا ہے دین اسلام کو اس کی باریکیوں کے ساتھ کہ اس کا علم سارے شہر والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے تو بس کافی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن نماز، وضو، توحید، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے نا۔ یہ چند آدمی سیکھ لیں گے اور باقی لوگ نہیں سیکھیں گے تو نہیں، بلکہ جتنے مسلمان مرد ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ضروری نہیں۔ جس طرح سے مردوں کے لیے علم جو فرض عین ہے سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے عورتیں اور خواتین کے لیے سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ مرد اور عورت کے لیے علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ہم یہ کہا نا کہ دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے کہیں گے کہ علم حاصل کرنا ضروری اور لازم بلکہ فرض ہے تو دلیل پوچھیں گے، تو کیا دلیل دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کو سیکھنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر۔ اب مسلم کا جو لفظ ہے تو مرد کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے اوپر، دونوں اس میں شامل ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا فرض ہے۔ کون سا علم ہے؟ دین کے بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ دلیل ہے، اس دلیل کو انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیں گے، ہے نا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے جو چیز فرض ہے سیکھنا، اس تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یجب ان یطلب من العلم ما یقوم به دینہ، کہ جو دین کا علم حاصل کرنا، کون سا دین سیکھنا ضروری ہے، کون سا دین سیکھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، کہہ رہے ہیں کہ علم سے وہ تمام باتیں یا اس علم کا سیکھنا یا طلب کرنا ضروری اور واجب ہے کہ جس کے ذریعے اس کا دین قائم ہو، دین کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ یعنی اتنا علم سیکھ لینے سے کہ آپ کا اسلام مکمل کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر کوئی نقص نہ آئے، اتنے دین کو سیکھنا ضروری ہے۔ اب اسلام کے کتنے ارکان ہیں جس کی بنیاد رکھی گئی؟ کتنے؟ 5 ہیں، تو وہ 5 چیزیں تو سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایمان کے ارکان ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہیں، تو وہ 6 چیزیں سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لانا ہے، ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کس طرح سے اس پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیسے رسولوں پر ایمان لایا جاتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لائیں گے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، کس طرح سے ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لانا، یہ چیز سیکھنے والی چیزیں۔ اور جب تک ہم نہیں سیکھیں، اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ اللہ پر تو ایمان لاتے، بتاؤ اللہ پر کیسے ایمان لاتے، بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ کہتے ہیں یہ ولی ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور اللہ کے یہاں یہ سفارش بھی کریں گے، اس لیے ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو پھر وہ شرک میں چلے جائیں گے نا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ کا دیے ایمان لے آئے تو اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کا انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور کے اندر نہیں ہے، اللہ کے اندر جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب کامل ہیں، اور جبکہ دوسرے مخلوقات کے اندر ہے وہ ناقص ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کا دین کھڑا ہو جائے، دین قائم ہو جائے، قائم رہ سکے، اس پر خلل نہ ہو۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ جو فرائض ہیں، جو فرض ہمارے اوپر ہے، بہت ساری چیزیں فرض ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اصول سیکھنا ضروری ہے نہیں ضروری؟ ضروری ہے۔
اس کے بغیر اگر وہ تجارت کرتا ہے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ حرام طریقے سے وہ مال کما سکتا ہے۔ ایک انسان لین دین کا معاملہ کرتا ہے، پہلے سیکھنا پڑے گا۔ آج کتنے تاجر لوگ ہیں جو ان تمام اصولوں کو سیکھتے نہیں، مارکیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، اب وہاں نہ وہ حلال کو دیکھتا ہے، نہ حرام کو دیکھتا ہے، نہ اسلامی طور طریقے کو دیکھتا ہے، بلکہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کا معاملہ ہو یا اس طرح کے اور بھی جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو سیکھنا کہ اسلامی اصول کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص تجارت کے بارے میں اگر کچھ نہیں جانتے ہیں وہ ہمارے مارکیٹ میں آ کر کے نہ تجارت کرے، پہلے سیکھو اس کے بعد آ کر کے تجارت کرو۔ تو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ علم کے یعنی یہ جو چار چیزیں ہیں، چار چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ العلم ہے نا۔ تو اس علم کے تعلق سے پہلی چیز جو علم ہے اس کے تعلق سے بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، صرف یہ بات آئی ہمارے درمیان کہ جو علم ہے وہ دو طرح کا، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ تو فرض عین کون کون سے ہیں اس کے تعلق سے ہم اور آپ یہ چند باتیں گفتگو کی ہیں، اور اسی طرح سے اسلام کی جو بنیاد ہے جس کو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں اور نبی کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، یہ اس کتاب کی اصل اور مرکزی عنوان ہے۔ یہ سیکھنا بنیادی چیز ہے، اسلام کے بنیاد میں سے ہے اور ضروری اور لازم۔ انشاءاللہ ہم اور آپ اسی کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ، اور پھر علم کے بارے میں یہ ساری باتیں دوسرے درس میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔